بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب اور ان کے ترجمان ایک فقرہ بار بار دہراتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ہم نے ایسا کیا، تاریخ میں پہلی بار یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ اگر کسی ایک نالی یا گلی کی پختگی کا افتتاح بھی ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا کر دیا۔ لیکن آج حقیقتاً عمران خان صاحب نے ایک ایسا کام کر دیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک وزیر اعظم اپنے وزراء پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے یا ان کو ناکام قرار دے رہا ہے اور ان کی وزارتوں کی پرفارمنس کو خراب قرار دے رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک تقریب میں ایوارڈز تقسیم کیے اور اس میں انہوں نے ایک فہرست جاری کی 10 وزراء کی جو ان کے بقول یا ان کے نزدیک جو انہوں نے ایویلویشن کی ہے تو اس کی روح سے ان کی کارکردگی بہتر رہی ہے، تسلی بخش رہی ہے، تو ان کو انہوں نے ایوارڈز دیے۔ اور پہلا ایوارڈ حسب توقع وہ مراد سعید صاحب نے حاصل کیا جو کہ مواصلات کے وزیر ہیں۔ پھر دوسرا ایوارڈ انہوں نے دیا اسد عمر صاحب کو، تیسرا دیا ثانیہ نشتر صاحبہ کو، اور پھر شفقت محمود صاحب کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ کو، خسرو بختیار صاحب کو بھی کامیاب وزارت چلانے پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ معید یوسف صاحب کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالرزاق داؤد کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، یعنی بہترین وزیر داخلہ ہونے پر۔ اور فخر امام صاحب کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس کا تجزیہ تو بعد میں ہم کرتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اس ایوارڈ کے حقدار تھے یا نہیں، یا پھر یہ ایوارڈ دیتے ہوئے کن معیارات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ لیکن جن وزراء پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ان میں سر فہرست پرویز خٹک صاحب ہیں، اور شوکت ترین صاحب ہیں وزیر خزانہ، عمر ایوب صاحب ہیں اکنامک افیئرز کے منسٹر، حماد اظہر صاحب ہیں انرجی کے منسٹر، فواد چودھری صاحب ہیں اطلاعات کے منسٹر، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہیں خارجہ امور کے منسٹر، کشمیر افیئرز کے منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، مذہبی امور کے منسٹر پیرزادہ نور الحق صاحب ہیں، اور فروغ نسیم صاحب جو کہ قانون کے وزیر ہیں۔ ان میں سے کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا۔ گویا وزیر اعظم کے نزدیک یا ان کی ایویلویشن کرنے والی ٹیم کے نزدیک ان وزارتوں کی کارکردگی ناقص ہے یا یہ وزراء نااہل ہے۔ اب اس میں حیران کن طور پر مثلاً مراد سعید صاحب کے وزارت مواصلات کی کارکردگی تو شاندار ہے، لیکن پرویز خٹک کے وزارت دفاع کی کارکردگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ناقص ہے۔ اب ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، اور یقیناً ہماری فورسز کی کوئی ثانی نہیں ہے اس ریجن میں، لیکن جب پرویز خٹک کی وزارت کی پرفارمنس کو آپ 0 قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزارت دفاع کی پرفارمنس کو بھی ناقص قرار دیتے ہیں، اور وہ کسی اور کے وزیر دفاع نہیں ہے، وہ آپ ہی کے وزیر دفاع ہیں۔ پھر خود عمران خان صاحب نے یہ ثبوت دیا ہے کہ معیشت تباہی کی طرف گامزن ہے، نہیں تو پھر وہ شوکت ترین صاحب کو ایوارڈ سے نوازتے، لیکن انہوں نے شوکت ترین صاحب کو ایوارڈ سے نہیں نوازا ہے، اور ان کے نزدیک شوکت ترین صاحب کی وزارت خزانہ کی کارکردگی بھی ناقص ہے۔ پھر اسی طرح اکنامک افیئر کے عمر ایوب صاحب ہے، ان کی کارکردگی بھی ناقص ہے، اس لیے ان کو ایوارڈ نہیں دیے گا۔ اور یہ کسی میڈیا آرگنائزیشن کا یا کسی اور کا نہیں، خود عمران خان صاحب اور ان کی مقرر کردہ ٹیم کی ایویلویشن ہے، اور انہوں نے ان کو ناکام قرار دیا ہے۔ پھر حماد اظہر صاحب کو وہ روزانہ تو ہم سنتے تھے، اور شاہ زیب خانزادہ نے تو کئی حوالوں سے پروو بھی کر دیا تھا، لیکن آج عمران خان صاحب نے بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ حماد اظہر کی وزارت کی یا حماد اظہر کی کارکردگی وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ اسی طرح ہم تو کہتے رہتے ہیں کہ جی خارجہ امور کے معاملے میں جو بلنڈرز اس حکومت نے کیے اس نے پاکستان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور وزارت خارجہ کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے خود اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی
کہ شاہ محمود قریشی ناکام وزیر ہے اور ان کی وزارت خارجہ وہ شیریں مزاری کی وزارت سے بھی اس کی پرفارمنس بری ہے، یا خسرو بختیار کی وزارت سے بھی شاہ محمود کی پرفارمنس بری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود عمران خان صاحب کا پیمانہ کہہ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک اور شوکت ترین ان کی پرفارمنس وہ شیریں مزاری اور شفقت محمود اور شیخ رشید کے اس سے بھی بری ہے. یہ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے قوم کو، اور ظاہری بات ہے کہ ہم جیسے نقاد یا اپوزیشن کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج عمران خان صاحب نے اس کے ذریعے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. اسی طرح ہم شروع دن سے یہ چیختے پکارتے رہے کہ یہ کشمیر افیئرز کا سنجیدہ ترین معاملہ وہ علی امین گنڈاپور صاحب جیسے بندے کے سپرد کرنا زیادتی ہے، لیکن آج انہوں نے ان کی کارکردگی کو بھی ناقص قرار دیا ہے. ان کے نزدیک شیریں مزاری کی کارکردگی اچھی ہے، لیکن علی امین گنڈاپور کی کارکردگی ناقص ہے، اس لیے شیریں مزاری کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اور علی امین گنڈاپور ان کو ایوارڈ نہیں دیا گیا ہے. پھر عمران خان صاحب بار بار جب کہتے ہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ، تو ہم جیسے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے اس مقدس لفظ کا استحصال کر رہے ہیں. اور کچھ ان کے قریبی لوگ محسن بیگ جیسے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک یو کے ایک فرم نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ مذہبی کارڈ کو استعمال کرنا یہ ان کے لیے ضروری ہے، اور اسی کے تحت وہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں. ویسے بھی بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے کہ جو فرد خاتم النبیین کا لفظ اس کی صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، وہ روحانیت کے لفظ کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، اور وہ ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں. ایک طرف ان کے شہباز گل کھڑے ہوتے ہیں، دوسری طرف علی امین گنڈاپور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن پھر اس ریاست مدینہ میں تو سب سے بہترین پرفارمنس وزارت مذہبی امور کی ہونی چاہیے تھی. لیکن آج عمران خان صاحب نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وزارت مذہبی امور کی پرفارمنس وہ عبدالرزاق داؤد اور شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق سے بری ہے، ناقص ہے. یہ ورنہ تو پھر شیریں مزاری کی بجائے وہ نور الحق قادری صاحب کو ایوارڈ سے نوازتے. اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فروغ نصیب جو کہ ماضی میں الطاف حسین کے دستراز تھے، ان کے وکیل تھے، انہوں نے سیاست میں متعارف کرایا تھا، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ قانون کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ملک میں وہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنانے کی بجائے کبھی وہ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں، کبھی کچھ اور غیر قانونی طریقے سکھاتے ہیں قانون کے نام پہ. لیکن آج خود اس فہرست میں عمران خان صاحب نے بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ فروغ نسیم کی کارکردگی وہ شیریں مزاری سے بدتر ہے اور ان کی وزارت انسانی حقوق سے بدتر ہے. اب یہ تو صورتحال ہے کہ تاریخ میں ہم نے یہ پہلی مرتبہ دیکھ لیا کہ انہوں نے ان لوگوں کو، اپنے وزیر دفاع کو، اپنے وزیر خارجہ کو، اور اپنے وزیر انفارمیشن کو، اور اپنے وزیر کشمیر افیئرز کو، اور اپنے وزیر انرجی کو، وزیر اکنامک افیئرز کو، اور وہ دوسرا جو علی زیدی جو کہ میری ٹائم کے وزیر ہے، اور اسی طرح اور بہت سارے وزیر، غلام سرور خان، ظاہری بات ہے ان سب کو ناکام وزیر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے باقاعدہ طور پر. لیکن میں حیران ہوں کہ یہ فہرست کس بنیاد پہ تیار کی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی تھی خود، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ میں نیوٹرل امپائر رکھتا ہوں، حالانکہ عمران خان صاحب ہمیشہ اپنا امپائر رکھتے ہیں. یہ ڈیوٹی انہوں نے لگائی تھی ارباب شہزاد کی. ارباب شہزاد صاحب ہمارے دوست ہیں، محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ خود بھی اس کیبنٹ کا حصہ ہے، عمران خان صاحب کے ماتحت ہے، اور باقی وزراء کی طرح وہ بھی عمران خان صاحب کے مزاج کا اور اس کی خوشی اور ناپسندیدگی کا 24 آور خیال رکھتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ وہ کوئی رائے دیتے ہیں. ارباب شہزاد صاحب چیف سیکرٹری تھے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، اور ان کے اختلافات پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی چیف سیکرٹری نے اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف پبلکلی خط لکھا تھا، اور وہ خط پبلک ہو گیا تھا. تو یہ ارباب شہزاد صاحب اب خود ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کی جو وزارت ہے
اس کی کیا پرفارمنس ہے ابھی تک، لیکن یہ ایویلویشن ان سے کرائی گئی تھی۔ اب اس پہ آپ اندازہ لگائیں کہ میرا تو جتنا اپنا خیال ہے تو یہ صرف اس بنیاد پہ بنایا گیا ہے کہ خوشامد کی بنیاد پہ، اور یہ کہ عمران خان صاحب کس کس منسٹر کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ ارباب شہزاد صاحب چونکہ ذہین آدمی ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت کون کون عمران خان کے گڈ بکس میں ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے لسٹ میں جو سب سے زیادہ گڈ بکس میں ہیں ان کو آگے رکھا ہے، جو سیکنڈ ہے، جو تھرڈ ہے۔ اب مثلا شیریں مزاری انسانی حقوق کی وزیر ہے۔ اب انسانی حقوق کی پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ پرسنز ہیں، اس پہ شیریں مزاری کی وزارت نے کیا کیا؟ اس دوران عالمی اداروں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میڈیا کی آزادی اور آزادی اظہار کے لحاظ سے بدترین ممالک کی فہرست میں شمار ہو گیا۔ جس پہ ان کی وزارت نے کیا کیا؟ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے روز بروز واقعات ہو رہے ہیں، تو اس پہ شیریں مزاری یا ان کی وزارت نے کیا کیا؟ لیکن اس کے باوجود ان کو ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا میرٹ پہ تیار کیا گیا ہے۔ اب مثلا اسد عمر صاحب ہیں، تو اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ سے تو اس لیے ہٹایا تھا کہ خود عمران خان صاحب نے ان کی یہ رائے بن گئی تھی کہ وہ بطور وزیر ناکام ہوئے ہیں، اور یہ اس وقت ہماری معیشت کی تباہی کی جو بنیادیں ہیں یہ تو اسد عمر نے رکھی تھی۔ یہ غیر حقیقی دعوے، کروڑوں نوکریاں دینا اور یہ سب کچھ، یہ پٹیاں تو انہوں نے عمران خان صاحب کو پڑھائی تھی، لیکن انہوں نے ان کو کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں رکھا ہے۔ اب اسی طرح ہمارے محترم شیخ رشید صاحب بطور سیاستدان یقیناً ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، یا اگر آپ کہیں تو شاید بولنے کے معاملے میں اور اپوزیشن کو لتاڑنے کے معاملے میں وہ وزیر اطلاعات سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ لیکن وزارت داخلہ کی پرفارمنس، آپ اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال دیکھیں۔ اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں کراچی، جو ماضی کی کراچی جیسی صورتحال تھی کہ لوگوں سے موبائل چھینے جا رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں کہ آج 7واں 8واں دن ہے کہ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب ٹی ٹی پی والے کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ تو اس میں شیخ رشید صاحب کی پرفارمنس کو عالیشان قرار دیا گیا ہے۔ شفقت محمود صاحب اعلیٰ تعلیم کے وزیر ہیں، وہ اب صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں کی جو اب تر حالت اس دور میں ہو گئی تھی، پہلے کبھی نہیں تھی۔ یونیورسٹیوں کے جو فنڈز ہیں وہ پچھلے 3 سالوں سے اس کو منجمد کر دیا گیا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ اساتذہ سڑکوں پہ نکل آئے۔ ہمارے پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، انہوں نے بھیک مانگنے کے لیے اور خیرات کے لیے کیمپ لگا دیے ان کو غیرت دلانے کے لیے، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں نہ وہ ایک نصاب کی بات، وہ ساری چیزیں ہوا میں اڑ گئی۔ لیکن شفقت محمود صاحب بھی یہاں پہ ہیں۔ فخر امام صاحب فوڈ سیکیورٹی کے وزیر ہیں۔ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو کہ گندم برآمد کرنے والا ملک تھا، وہ درآمد کرنے والا بن گیا۔ اسی طرح پاکستان کپاس برآمد کرنے والا ملک تھا، وہ درآمد کرنے والا بن گیا۔ لیکن فخر امام صاحب کو بھی ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، اور خسرو بختیار صاحب کو، یعنی جو صورتحال تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ خسرو بختیار صاحب کتنے پی ٹی آئی کے ہیں، کتنے غیر پی ٹی آئی کے ہیں، وہ پچھلی حکومت کا بھی حصہ تھے، اس سے پہلے مشرف حکومت کا بھی حصہ تھے۔ اب یہ ان کے ہوتے ہوئے، چونکہ ان کے بھائی چینی کے کاروبار سے وابستہ ہے، اور یہ جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت سے یہ کام کروایا کہ پہلے چینی ایکسپورٹ سبسڈی دے کے ایکسپورٹ کرا دے اور پھر مہنگے داموں امپورٹ کرا دے، جو بہت بڑا سکینڈل ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں اگر خسرو بختیار نہیں تو اس کا بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے، لیکن بہرحال ہے تو معاملہ ان کا، لیکن ان کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں صرف اور صرف اس چیز کو معیار بنایا گیا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے گڈ بکس میں نمبر 1 پہ کون ہے، نمبر 2 پہ کون ہے، نمبر 3 پہ کون ہے، نمبر 4 پہ کون ہے۔ اب جہاں تک وزارت مواصلات ہے، تو وزارت مواصلات میں تو ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے، جو سڑکیں ہیں، اکثر بڑے پروجیکٹ جو سڑکوں کے ہیں،
سی پیک کے تحت یا باقی، وہ تو پچھلے دور سے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں البتہ موٹر وے کے جو ٹول ٹیکس ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، باقی شاہراہوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا سکینڈل اس وزارت سے متعلق سامنے نہیں آیا۔ اور پھر اب عجیب تماشا یہ ہے کہ فیصل سلطان کا نام بھی ناکام وزیروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کووڈ کے خلاف حکمت عملی ہماری بڑی کامیاب رہی اور فلاں رہا، یہ رہا، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو صرف بولتے رہتے ہیں یا سیاست کرتے رہتے ہیں اسد عمر، لیکن اگر عملاً اس میدان میں کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہی ہیں، یا پہلے وزراء صحت کی طرح ان کا کوئی سکینڈل بھی ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر فیصل سلطان کو پتہ نہیں کہ کیوں کامیاب وزراء کی فہرست سے نکالا گیا ہے، لیکن اگر صرف پھر میرے خیال میں سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے وہ شہباز گل کے ساتھ، کیونکہ یہ زیادہ تر لگتا ہے ایسا ہے کہ اگر آپ مراد سعید کو دیکھیں یا اسد عمر کو دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں، یا شیخ رشید کو، کہ جن سے عمران خان اس لیے خوش رہتے ہیں کہ وہ ان کے کہنے پہ اپوزیشن کو ایک تو لتاڑتے ہیں، اور دوسرا وہ عمران خان صاحب کو تعریف کرنے میں، اور جی آپ کا ویژن ایسا اور آپ کا فلاں ایسا، تو اس معاملے میں وہ عمران خان کے مزاج شناس بہت اچھے ہیں، تو عمران خان کو خوشامد کے ذریعے اپنے پنجرے میں ہر وقت بند رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل کے ساتھ بھی پھر زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ عمران خان کی خاطر اگر سب سے زیادہ گالم گلوچ کوئی کر رہا ہے، اگر کسی نے اپنے لیے سب سے زیادہ نفرت سمیٹی ہے، تو یا جو سب سے زیادہ غلط بیانیاں کر رہا ہے، تو اس میں تو پھر شہباز گل نمبر 1 ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اتنے گالم گلوچ اور اتنی اپنے لیے بے عزتی سمیٹنے کے باوجود نہ شہباز گل کو ایوارڈ دیا گیا ہے، اور پھر اس لحاظ سے فواد چودھری صاحب ہیں تو فواد چودھری صاحب کو بھی ایوارڈ سے محروم رکھا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے بھی عمران خان کی خوشنودی کے لیے اپوزیشن کو لتاڑنے میں، نامناسب الفاظ استعمال کرنے میں اور دوسروں کا تمسخر اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو میرے خیال میں یہ نہ صرف یہ کہ باقی وزیروں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بلکہ خود شہباز گل اور ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک ہم نے یہ مثال دیکھی کہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم خود اپنے وزراء کو ناکام قرار دے رہے ہیں، ان کی وزارتوں کی پرفارمنس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، کیونکہ عمران خان صاحب تو خود کھلاڑی ہیں اور آج کل ان کو کپتان کی جگہ پہ بٹھایا گیا ہے، تو ایوارڈز یا انعامات تو تقسیم کیے جاتے ہیں میچ کے اختتام پہ۔ آج جب انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا اور وزراء کو ایوارڈز دیے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ خود عمران خان صاحب کو بھی یہ یقین ہو چکا ہے کہ the game is over۔